السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، فکر آخرت کے سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ آج ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر گہرائیوں کے ساتھ یہ سوچ کر دیکھیں کہ ہم اس دنیا کے لیے کتنا سینسٹیو ہیں، ہم اس دنیا کے لیے کتنا فکر مند ہے، غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم میں سے کسی انسان کے پاس اگر آج شام کا کھانے کا انتظام ہو اور کل صبح کا انتظام نہ ہو تو کیا وہ انسان بے فکر رہتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ آج ہی سے فکر مند ہو جاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور کل صبح کے انتظام کرنے کے لیے آج ہی سے تیاری شروع کر دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو کل صبح کا کھانے کا انتظام کر سکیں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس دنیاوی زندگی کو پانے کے لیے آج ہی سے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کل کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا پیغام دیا کہ میرے بندے، تم تو آج کی فکر کرتے ہو لیکن کل کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کل کی فکر کب کرو گے؟ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والو جو اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئے ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، کتاب و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر ایک انسان یہ سوچے، یہ غور و فکر کرے، اس سلسلے میں فکر مند ہو جائے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی، وہ کل جو آنا ہے اور کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کو جواب دینے کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے سلسلے میں آگاہ کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم آج کی فکر کرتے ہو، کل کی فکر کب کرو گے، یعنی آخرت کی تیاری کب کرو گے۔ ہم جمعہ کے دن امام صاحب کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اور آپ وہ آیت کریمہ بھی سنیں اور پڑھے بھی ہیں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ دنیاوی زندگی جس کو ہم اور آپ اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اس دنیاوی زندگی کو پانے کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول تک کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے خواہشات نفسانی کے مطابق اعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کہ تم اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم اس دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر زندگی ہے، آخرت کی زندگی اس زندگی کے مقابلے میں زیادہ اچھی زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ حضرات، آئیے ایک حدیث رسول کی روشنی میں ہم اس دنیاوی زندگی کی جو نعمتیں ہیں اور آخرت کی زندگی کی جو نعمتیں ہیں اس کا موازنہ کریں، مقابلہ کریں۔ ہم اس دنیاوی زندگی کو جس کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس دنیاوی زندگی کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم حلال و حرام کے درمیان تمیز کیے بغیر ہر طریقے سے مال و دولت کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا بس یہی مشن ہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، ہمارے پاس مال و دولت آنی چاہیے، ہمارے پاس طاقت و قوت ہونی چاہیے، دنیا میں سب سے زیادہ باوقار اور اعلیٰ عہدے والا انسان ہم ہونا چاہیے۔ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا۔ وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کے اندر مال و دولت نوازا تھا، جس کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کی پوری زندگی عائش و عشرت کے ساتھ گزری، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کسی قسم کی تکلیف پریشانی کو نہیں دیکھا، اس کی پوری زندگی آرام دہ زندگی گزری۔ اس آدمی کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین کے حکم سے اسے جہنم میں ڈال کر نکال لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ کہ ایک پل کے لیے، ایک لمحہ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اس آدمی کو جہنم میں ڈال کر نکالا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈبکی لگائی جائے گی۔ اس کے بعد اس آدمی سے پوچھا جائے گا، وہ آدمی جس نے اپنی پوری کی پوری زندگی عائش و عشرت کے ساتھ گزاری، اس آدمی سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی عائش و عشرت کو دیکھا ہے؟ کیا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی آرام تمہیں محسوس ہوا ہے؟ کیا تم نے آرام دہ زندگی گزاری ہے؟ وہ انسان جواب دے گا کہ اللہ ما رأیت خیرا قط، کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی قسم کی کوئی آرام نہیں دیکھا، ہماری زندگی میں عائش و عشرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، ہم نے تو اپنی پوری زندگی پریشانی اور تکلیف میں گزاری ہے، ہماری پوری زندگی مصیبتوں، دقتوں اور دکھوں کے ساتھ گزری ہے۔ ذرا سوچئے، وہ انسان جس کی پوری زندگی عائش و عشرت میں گزری ہو، جس کو اپنی زندگی میں کبھی تکلیف نام کی کوئی چیز کا احساس نہ ہو، ایک پل کے لیے جہنم کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کا مائنڈ ڈائیورژن ہو جائے گا، اس کی سوچ بدل جائے گی، وہ بھول جائے گا کہ آرام بھی کوئی چیز ہے، عائش و عشرت بھی کوئی چیز ہے۔ دوسرا آدمی کو بلایا جائے گا جس کو دنیاوی زندگی کے اندر آرام نام کی کوئی چیز نصیب نہیں ہوئی، تکلیف اور پریشانی کے اندر اس کی پوری زندگی گزری، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ آدمی جنتی ہو۔ اس آدمی کو جنت کے اندر ایک پل کے لیے ڈالا جائے گا، فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، ایک لمحہ کے لیے جنت میں ڈال کر اس کو نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس آدمی سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ کیا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی آئی ہے؟ وہ آدمی جس کی پوری زندگی مصیبتوں میں گزری، تکلیف اور پریشانی کے اندر گزری، وہ آدمی جواب دے گا ما رأیت شدۃ قط، کہ ہمارے رب اے پروردگار عالم، ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں، ہماری زندگی تو پوری زندگی آرام کے ساتھ گزری ہے، عائش و عشرت کے ساتھ گزری ہے۔ تو یہ رہی دنیاوی زندگی کی نعمتیں اور یہ آخرت کی زندگی کی نعمتیں۔ اس حدیث رسول کی روشنی میں ہم اور آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی کی نعمتیں، اس کی کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں، کہ پوری زندگی عائش و عشرت کے ساتھ گزارنے کے باوجود ایک لمحہ کے لیے اگر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو اپنی پوری زندگی کی عائش و عشرت کو بھول جائے۔ یہ دنیاوی زندگی کی نعمتیں آخرت کی زندگی کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس حدیث رسول کی روشنی میں ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں، ہم پاپوں اور گناہوں کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے، کتاب و سنت کے احکام کو فراموش کرتے ہوئے، اپنے خواہشات نفسانی اور اپنی مرضی کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں، اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر سے فکر آخرت کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر سے اس بات کا احساس ختم ہو چکا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ہم آج اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے گا اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو بھی کام کیا، جو بھی اعمال کیا، ہر ایک کام کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اگر ہم اپنے دلوں کے اندر یہ سوچ پیدا کر لے، یقین پیدا کر لے، تو یقیناً ہم بہت ساری گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔
اگر ہمارے دلوں کے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ہم دنیا میں بہت سارے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر لوگ کسی قانون سے نہیں ڈرتا، کسی پولیس سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو پولیس سے نپٹنے کا بھی طریقہ معلوم ہے اور قانون سے نپٹنے کا بھی طریقہ معلوم ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا قانون ہے، کوئی ایسی عدالت ہے جہاں پر ہم بچ نہیں سکتے، جہاں پر کسی قسم کی کوئی رشوت کام نہیں آئے گی، طاقت و قوت اور مال و دولت کام نہ آئے گی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ میں کوئی کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پر چور بھی چوری کرنے سے ڈرتا ہے، کوئی بھی انسان وہاں پر کسی بھی برائی کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اگر وہاں پر چوری کیا جائے، برا کام کیا جائے تو کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا اور وہ پکڑا جائے گا۔ تو کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کوئی کیمرہ نہیں لگایا؟ یقیناً لگایا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ رب العالمین نے ہمارے لیے 2 محافظ تیار کر رکھا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرتے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، ہم چلتے پھرتے جو کام کرتے ہیں اس کو بھی لکھا جاتا ہے، ہم اپنے زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے پیروں کے ذریعے کوئی بھی امور انجام دیتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کو لکھا جاتا ہے، ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ کرنا تو دور کی بات، ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہماری زبان سے نکلنے والے سارے الفاظ کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے، اس کی قدرت کا حال تو یہ ہے کہ ہماری نظروں کی چوری کو بھی اللہ رب العالمین پکڑ لیتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے اندر جو بھید ہے اس بھید کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور۔ آپ ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں مسکرا کر، اگر آپ کے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی کینہ ہے، آپ کی نیت خراب ہے، اس بھید کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ دوستو، اگر ہم اپنے دلوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا کر لیں کہ وہ سارے کے سارے کام جو ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس چیز کو جانتا ہے، اگر ہم اپنے دلوں کے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا کر لیں، احساس پیدا کر لیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر ایک دن ہمیں جانا ہے اور اللہ رب العالمین کو حساب و کتاب دینا ہے، اگر یہ سوچ، یہ یقین ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین مانیے ہم دنیا کے اندر بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا کریں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ دنیا جس کو پانے کے لیے ہم سب کچھ کر بیٹھتے ہیں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے، اور اس دنیا کے اندر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فکر آخرت کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا کے اندر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیری رضامندی حاصل ہو، جب تک ہم جیے اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔